میں ایک گہری سانس لے کر لشکر خان کی طرف گھوما۔ چلو برادر، اب ہم بھی چلنے کی تیاری کریں، میں نے لشکر خان سے کہا۔ میرے لہجے میں ایک عجب طرح کی بے قراری خود بخود سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی میرے الفاظ کی بازگشت فضا میں ہی تھی کہ دائیں جانب جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ کوئی چیز اڑتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ بظاہر یہ پتھر تھا، لیکن پتھر نہیں تھا، یہ موت تھی۔ یہ ایک دستی بم تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ دستی بم ہے۔ لشکر خان مجھ سے صرف 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ چکا تھا، مگر جب تک وہ گردن پھیر کر اس چیز کا مشاہدہ کرتا جس نے مجھے بری طرح چونکنے پہ مجبور کیا تھا، ہوا میں تیرتی ہوئی موت یقیناً ہم دونوں کے درمیان لینڈ کر چکی ہوتی۔ سیکنڈ تک بہت طویل عرصہ ہے، اس سے کہیں کم مہلت تھی میرے پاس۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور حتی الامکان تیزی سے جست کر کے لشکر خان پر جا پڑا۔ شدید دھکے کے نتیجے میں لشکر خان پشت کے بل اور میں اوندھے منہ پتھریلی زمین پر گرا۔ ہر کی قوت کے سبب ہم دور تک گھسیٹتے چلے گئے۔ میں نے لشکر خان کی رائفل زمین سے ٹکرانے اور لڑکنے کی آوازیں سنی۔ پھر ایک زوردار دھماکے نے سماعت کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے اپنے سر کا پچھلا حصہ اور کنپٹیاں بازوؤں میں چھپا رکھی تھیں۔ دھماکے کے بعد پہلا احساس مجھے یہی ہوا کہ میں زخمی ہونے سے محفوظ رہا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لشکر خان سیاہ دھوئیں کے بادل سے نمودار ہو رہا تھا۔ بظاہر وہ بھی محفوظ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں سے دستی بم اچھالا گیا تھا۔ مجھے وہاں ایک کریم کلر کی پتلون کی جھلک نظر آئی۔ کوئی تیزی سے فرار ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس مفرور کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ مجھے یاد ہے لشکر خان اور اس کے 2 ساتھی بھی میرے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے بھاگتے بھاگتے ریوالور نکالا اور چیخ کر کہا۔ یکا یک کریم پتلون والا لڑکھڑایا اور مرزائی کے پودوں میں گرا۔ میں اسے دبوچنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور انکشاف ہوا۔ پتلون والے سے آگے بھی کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے لشکر خان سے کہا، خان تم اسے سنبھالو۔ لشکر خان نے بھاگتے بھاگتے حلق سے ایک ایسی آواز نکالی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ ٹانگوں کی پوری قوت سے میں نے 30-40 گز کا فاصلہ طے کیا اور پھر مجھے وہ دوسرا شخص بھی نظر آ گیا۔ اس نے سرخ چیکدار کوٹ پہن رکھا تھا۔ اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم پر دستی بم پھینکنے والے وہی 2 افراد تھے جو یہاں عیسیٰ کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے عیسیٰ اور لشکر خان میں چکپلش شروع ہوئی تھی۔ یکا یک فائر ہوا۔ گولی میری دائیں جانب شاخوں سے ٹکراتی ہوئی گزر گئی۔ یہ فائر سرخ کوٹ والے کی طرف سے ہوا تھا۔ میں نے جوابی فائر کیا۔ میرے ریوالور نے یکے بعد دیگرے 3 شعلے اگلے۔ سرخ کوٹ والا بھاگتے ہوئے بری طرح لڑکھڑانے لگا۔ رک جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ایک فائر اور کر دیا۔ یہ گولی میرے کافی نزدیک سے گزری۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ بھاگے گا تو مارا جائے گا، میں نے چیخ کر وارننگ دی۔ یہ وارننگ پنجابی اسٹائل میں تھی، پنجابی زبان میں تھی، لہٰذا اس کا اسٹائل خود بخود سلطان راہی جیسا ہو گیا۔ اس دوران لشکر خان کے 2-3 ساتھی بھی درختوں کی آڑ لیتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ سرخ کوٹ والے نے اپنے چاروں طرف موت کی سرسراہٹ محسوس کی تو ایک دم ہمت ہار دی۔ ریوالور پھینک کر اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے۔ لشکر خان کے ساتھی لپک کر گئے اور اسے رائفلوں کے کندوں سے بری طرح مارنے لگے۔ شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھڑایا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سرخ کوٹ والا پاشا تھا۔ دوسرے نے اپنا نام مجیب بتایا۔ جس وقت ہم نے ڈیرے پر ہلہ بولا، یہ دونوں اتفاقاً باہر تھے، تاہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ بھاگ سکتے۔ ہم سارا وقت ان کے ارد گرد ہی رہے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتے تو فوراً نگاہ میں آ جاتے اور گولی کا نشانہ بنتے۔ آخر کار موقع تاک کر انہوں نے دفاعی انداز چھوڑ دیا اور جارحانہ اقدام کا فیصلہ کیا۔ دستی بم کی موجودگی انہیں شے دے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 2-3 آدمی دستی بم کا شکار ہو ہی جائیں گے۔ ان کی رائفلیں حاصل کر کے وہ باقی افراد کو بھی ہینڈز اپ کرا لیں گے یا پھر ویسے ہی بھون ڈالیں گے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میں جانتا تھا کہ ان سے پوچھ گچھ کی کوشش بیکار ہے۔ وہ ان ملزموں میں سے نہیں تھے جو آسانی سے بک دیتے۔ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے خاصے اہتمام کی ضرورت تھی۔ میری گولی نے پاشا کی پنڈلی کو نشانہ بنایا تھا۔ گولی گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کرائی۔ لشکر خان نے ان دونوں کی مکمل تلاشی لے کر مشقیں کس دی اور ایک موٹے تازے خچر پر لدوا دیا۔ جس جگہ دستی بم گرا تھا وہاں زمین سیاہ ہو گئی تھی۔ اس سیاہ زمین کے پاس ہی ایک گھوڑے کی لاش پڑی تھی۔ دستی بم کا پرخچہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں کے عین درمیان لگا تھا اور اس جوانہ مرد نے چند سیکنڈز کے اندر جان دے دی۔
لشکر خان مسلسل مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، برادر، بچانے والا تو خدا ہے، لیکن وسیلہ تم بنائے. تم ام کو نیچے نہ گراتا تو اس غازی مرد کے ساتھ ام بھی لمبا لٹ گیا ہوتا. میں نے کہا، دراصل درختوں کی طرف تمہاری پشت تھی. اگر تم میری جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا. یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے آدمی سر سے گرنے والی ٹوپی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. تم کچھ بھی بولو، لیکن ہم اسے اپنے پر تمہارا احسان سمجھتا ہے. ہوا کا رخ ذرا سا بدلا تو بدبو کے بھپکے ہمارے نتنوں میں گھسنے لگے. یہ جمعہ خان کے بھائی کی بے گور و کفن لاش تھی جو کئی دنوں سے جانوروں کی کھینچا تانی کا شکار ہو رہی تھی. ہم نے بوجھل دلوں کے ساتھ اس کے باقی ماندہ حصے ایک گڑھے میں دبا دیے اور ڈیرے سے روانہ ہو گئے. پاشا اور مجیب کے علاوہ ڈیرے سے گرفتار ہونے والے دیگر 13 افراد بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. پاوندہ بستی واپس پہنچنے میں ہمیں قریباً 4 گھنٹے لگ گئے. ہماری سست رفتاری کی ایک وجہ ایس پی برکت اور دیگر رہا شدہ قیدی تھے. ان کی حالت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی. خاص طور پر ایس پی برکت صاحب تو ٹھیک سے گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے تھے. غیر محسوس طور پر کبھی ان کا پاؤں ایک طرف لٹک جاتا، کبھی دوسری طرف. صوبیدار مرجان کا سر پینڈولم کی طرح بدستور ہل رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بات کی فیصلہ کن انداز میں نفی کر رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم پاوندہ بستی پہنچے تو رات کے 8:30 بج چکے تھے. سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. رات 8-9 بجے تک پاوندہ بستی عموماً سنسان نظر آنے لگتی تھی. تاہم آج صورتحال مختلف تھی. بستی میں روشنیاں جل رہی تھیں اور لوگ گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے. خاص طور پر سردار کے جھوپڑے کے ارد گرد کافی رونق دکھائی دیتی تھی. یہ سب کچھ ہم نے بلندی سے دیکھا. بستی میں داخل ہونے کے لیے ڈھلان پر پہنچے تو 20 گھنٹے پہلے کے سارے مناظر آنکھوں میں تازہ ہو گئے. گولیوں کی تڑتڑ، ڈائنامائٹ اور گرینیڈز کے دھماکے، جنگی نعرے اور لشکریوں کی چیخ و پکار. مکمل جنگ کا سماں تھا وہ. یہ سوچ کر عجیب سا احساس ہونے لگا کہ ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اس ڈھلان پر مرنے مارنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اب مرنے مارنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا. وہی درخت تھے، وہی پتھر، وہی ٹیلے، لیکن یہاں گھومنے پھرنے والے کچھ لوگ آج سطح زمین کے نیچے جا چکے تھے. میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں کرن زخمی ہو کر گری تھی اور ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تھا. اس کے قریب ہی دیو قامت سنبل کے پاس وہ جگہ تھی جہاں 2 روز پہلے تک میرا اور گلشیر کا مورچہ تھا. لڑائی کے دوران اس مورچے کے عین اوپر گدستی بم گرا تھا. زمین ادھڑی تھی اور ایک نازک پودا کٹ کر مورچے میں بے جان پڑا تھا. ہم بستی میں داخل ہوئے تو گہما گہمی کی وجہ سمجھ میں آئی. یہ گہما گہمی جرگے کے ایک فیصلے کے نتیجے میں نظر آ رہی تھی. چند روز پہلے لنگر خان کی غیر موجودگی میں جرگے نے اسے موت کی سزا دی تھی. اب اس سزا پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا. میں ششدر رہ گیا. کسی ایڈونچر فلم کا سین تھا. لشکر خان پھلاہی کے مضبوط تنے کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا. اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے. گیس لیمپس کی روشنی میں اس کا چہرہ کپڑے کی طرح سفید دکھائی دیتا تھا. لنگر خان کے قریب ہی 4 تنومند اصیل گھوڑے ایک چنار سے بندھے ہوئے تھے. لوگ لنگر خان کے چاروں طرف ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے. سردار بشر گل اور سفید بالوں والے چند بوڑھے ایک بڑی چارپائی پر براجمان تھے اور تیز تیز لہجے میں باتیں کر رہے تھے. ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے. دیگر لوگ بھی لنگر خان کو نظر انداز کر کے ہمارے گرد جمع ہونے لگے. ایس پی برکت اور کرم لیوی کے خستہ حال جوانوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا. سردار کے جھوپڑے کے عین سامنے الاؤ کے پاس چند جہازی سائز کی چارپائیاں ڈال دی گئیں. قہوے کی بڑی بڑی کیتلیاں ہمارے گرد گردش کرنے لگیں اور جرگے کے ارکان بڑے اشتیاق سے ہماری باتیں سننے لگے. لشکر خان نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر کیسے ہلہ بولا گیا اور کس طرح قیدیوں کو رہائی دلائی گئی ہے. ہماری گفتگو کے دوران چاروں طرف لوگ خاموش اور بے حرکت کھڑے رہے. ان سب کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے. فتح مندی کی جھلک ہر آنکھ میں نمایاں تھی. میرے پوچھنے پر سردار بشر گل نے بتایا کہ جنگ کے تمام مقتولین کو نماز عصر کے بعد دفن کر دیا گیا ہے. کرن بھی ان میں شامل تھی. کرن نے جس جذبے سے عیسیٰ جان کے خلاف ہماری مدد کی وہ قابل تحسین تھا. کرن کو لڑائی کے دوران گولی لگی تھی. معلوم نہیں وہ کس کی گولی تھی، ہماری یا عیسیٰ جان کے آدمیوں کی. بہرطور وہ گولی کسی مرد نے ہی چلائی تھی.
کئی سال تک شب و روز مرد کے دست ستم کا شکار رہنے والی آخر ایک مرد کے ہی ہاتھوں ابدی نیند سو گئی تھی۔ پاوندہ بستی کے بہت سے لوگ کرن کے نام سے واقف تھے اور اسے پہاڑی ریسٹورنٹ کی دلکش رقاصہ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ رقاصہ جو ہر رات حسن کا بازار لگاتی ہے اور اپنی اداؤں کی قیمت وصول کرتی ہے، ایک روز ایسی ادا سے موت کو گلے لگائے گی کہ وہ سب اس کے احسان تلے دب جائیں گے۔ جو ہی ہماری بات چیت اختتام کو پہنچی، لنگر خان کے گرد پھر تماشائیوں کا ہجوم لگنے لگا۔ وہ غدار تھا، ان کا مجرم تھا۔ اس کی کھلی مخبری کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا تھا اور اس جنگ کے نتیجے میں کئی عورتیں بیوہ اور کئی بچے یتیم ہوئے تھے۔ ان سب مرنے والوں کا خون لنگر خان کی گردن پر تھا اور قبائلی قانون کے مطابق اس کی گردن کا مارا جانا ضروری تھا۔ لیکن گردن مارنے کے لیے گھوڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے دیکھا ایک درمیانی عمر کا شخص ہجوم سے نکل کر آگے آیا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا۔ بھاری بھرکم پگڑی اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ سردار بشر گل کے سامنے پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ تب میں نے غور سے دیکھا، اس کے منہ میں گھاس یا ایسی ہی کوئی دوسری چیز تھی۔ گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر جھکا ہوا وہ بالکل چوپایا سا نظر آتا تھا۔ اس نے مدھم آواز میں سردار بشر گل سے کوئی بات کی۔ لہجہ سراسر فریادی تھا۔ میرے دریافت کرنے پر صوبیدار مرجان نے بتایا کہ یہ شخص لنگر خان کا بڑا بھائی ہے اور مقامی رواج کے مطابق سردار بشر گل سے رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ منہ میں گھاس لے کر چوپائے کی طرح کھڑے ہونے کا مطلب اپنی بے پناہ ندامت اور عاجزی کا اظہار ہے۔